اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الفاتحہ کی باقی آیات کو انالائز کرتے ہیں، ان کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اہدینا الصراط المستقیم، یہاں پہ جو اہدینا ہے یہ فعل ہے، فعل امر، اس میں انت فاعل ہے، نحن مفعول اول ہے۔ یہ جو نا کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ نحن مفعول بن رہا ہے۔ یہاں پہ جو نا ہے یہ ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل اور منصوب ضمیر ہے۔ یہ الصراط اسم ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے۔ المستقیم اسم ہے اور یہ صفت بن رہا ہے الصراط کا۔ موصوف اپنی صفت کے ساتھ ہی مل کے پورا جو ہے مرکب توصیفی بنے گا، اور جو المستقیمہ ہے یہ اسم الفاعل ہے باب استفعال سے۔ المستقیمہ جو ہے اسم الفاعل ہے باب استفعال سے۔ یہ دونوں مل کے المستقیمہ تو دیکھیں حالت نصب میں ہے، اس لیے کیونکہ الصراط جو ہے وہ منصوب ہے، صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، تو المستقیمہ تو اس لیے منصوب ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ الصراط جو ہے یہ کیوں منصوب ہے۔ یہ موصوف صفت دونوں مل کے مرکب توصیفی بنیں گے، اور یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے یہ مفعول ثانی ہے، دوسرا مفعول بن رہا ہے اہدی فعل کے لیے۔ اہدی فعل امر ہے، نا جو ضمیر متصل ہے منصوب ہے یہ مفعول اول، اور الصراط المستقیم یہ مفعول ثانی ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ اہدینا فعل اپنے فاعل انتا اور دونوں مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنے گا۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اہدینا اس کا ترجمہ ہے آپ ہدایت دیں ہمیں، آپ ہدایت دیں ہمیں۔ یہاں پہ آپ میں نے ویسے تو انتا فاعل ہے، آپ اس لیے لکھا کیونکہ اللہ رب العزت کے سے ہم جو ہے مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو یہاں پہ اس لیے میں نے آپ لکھا۔ اور ہمیں جو ہے ہمیں مفعول بن رہا ہے، آپ جو ہے وہ انتا جو ہے وہ فاعل ہے، ہدایت دیں یہ امر فعل امر ہے، اور ہمیں ہدایت دیں تو پھر اب اگلا کوشچن کھڑا ہوتا ہے کہ کس چیز کی ہدایت دیں۔ تو جس چیز کی ہدایت مانگی جا رہی ہے وہ بھی مفعول جو ہے وہ مفعول کہلائے گا، مفعول ثانی، سیدھے راستے کی ہدایت۔ اب ہم یہاں پہ جو اہدی فعل امر استعمال ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے بنا۔ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے ہا دا یا، اور یہ 316 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، جس میں سے باب دود سے ثلاثی مجرد کے بعد باب دود سے یہ 144 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ اب ہم اس کو اسی پیٹرن کے اوپر باب دود سے دورہ کے مطابق اس کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ہدایا، ہدایا۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ یا جو ہے حرف علت ہے اور بالکل آخر میں آ رہا ہے، یہاں پہ ناقص کا جو ہے وہ رول اپلائی ہوگا، ناقص یائی کا۔ اور رول کیا ہے کہ حرف علت متحرک ہو، جو کہ یا کے اوپر دیکھیں زبر ہے، متحرک ہے، اس کے اوپر حرکت موجود ہے، اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو، تو دیکھیں دال ہے، دال کے اوپر زبر ہے، تو حرف علت الف میں بدل جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ حرف علت یا ہے اور وہ ناقص یا، یہ جو الف میں بدلنے والا رول ہے یہ اجوف کے لیے ہوتا ہے، اور ایون ناقص وائی کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آخر میں واو آئے تو وہ تو الف میں بدلے گا، لیکن ناقص یائی میں یہ رول اپلائی نہیں ہوتا، وہ الف میں نہیں بدلتا، بلکہ ناقص یائی جو ہے یہ الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، کھڑی زبر، ٹھیک ہے۔ جو یائی یا جو ہے وہ ناقص کا اس پہ رول اپلائی ہوگا، مطلب وہ آخری حرف ہوگا، تو جو لام کلمہ کے اوپر جب یا آئے گا تو وہاں پہ جو ہے الف والا رول اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ وہ الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جائے گا۔ تو اب یہ کیا ہو جائے گا کہ یا تو ادھر ہی رہے گا، بس اس کے اوپر جو ہے دال کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر آ جائے گی، سٹینڈنگ فتحہ،
جس کو الف مقصورہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بن جائے گا ہدا. یا وہیں پر قائم رہتی ہے. لیکن اگر یہاں پر حرف علت واؤ ہوتا، اگر واؤ ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا کہ یہ واؤ جو تھا وہ پوری الف میں بدلتا. واؤ جو ہے وہ کھڑی زبر میں تبدیل نہیں ہوتا، صرف یا جو ہے وہ کھڑی زبر میں مطلب اس کی حرکت جو ہے نا وہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ کھڑی زبر آ گئی، وہ اسی وجہ سے کیونکہ یا ناقص کا رول اپلائی ہوا. یہ تو ہو گیا فعل ماضی. اب ہم اسے بناتے ہیں فعل مضارع، کیونکہ فعل امر پہ جانے کے لیے ہمیں ماضی سے مضارع میں جانا ہوگا، اور مضارع سے پھر جو ہے فعل امر بنتا ہے. یا ضربو کے مطابق اگر ہم اس کو لے کے جائیں گے تو بن جائے گا یہدیو. یہدیو. اب یہاں پہ ایک اور رول اپلائی ہو رہا ہے کہ جب ناقص یائی پر پیش یعنی ضمہ ہو، دیکھیں یہاں پہ پیش ہے، یا کے اوپر پیش ہے، اور پچھلے حرف پر زیر ہو. تو پچھلا حرف دال ہے جس کے اوپر دیکھیں زیر لگی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ناقص یائی ساکن ہو جاتا ہے. اب یہ ساکن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یا جو ہے یا سے موافق حرکت ہے پیچھے. دال کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور کسرہ سے موافق حرف یا آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. یا اور کسرہ دونوں میں موافقت ہوتی ہے. اب جب یہ دونوں موافق حرف اور حرکت گٹھے آ گئے ہیں تو یا کے اوپر جو پیش ہوگی وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی یا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. تو اب یہ بن جائے گا یہدی. یہدیو کی جگہ یہدی ہو جائے گا، کیونکہ یا سے ریلیٹڈ ہی جو پیچھے حرکت ہے وہ سے ریلیٹڈ موافق حرکت ہے پیچھے، تو پھر یا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. یہی رول واؤ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر واؤ ناقص واؤ ہو، مطلب آخری حرف واؤ ہو، اور واؤ سے جو پچھلا حرف ہوگا اس کے اوپر اگر پیش ہو. اب واؤ اور پیش دونوں موافق حرف اور حرکت ہے. پیش سے موافق حرف ہے واؤ، اور واؤ سے موافق حرکت ہے پیش. دونوں ہی آگے پیچھے آ جائیں، یعنی پیچھے حرکت موافق ہو اور آگے واؤ آخر میں واؤ آ رہا ہو، تو جو واؤ کے اوپر جو پیش ہوگی وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، واؤ ساکن ہو جائے گا. اسی طرح یا کے ساتھ بھی ہے. تو یہ بن جائے گا فعل مضارع، یا فعل مضارع میں جا کے یہ بن جائے گا یہدی. یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم نے جزم دے دی، یا کے اوپر کلیئر جزم جو آئی وہ اسی وجہ سے کیونکہ یا سے موافق حرکت تھی پیچھے، دال کے اوپر زیر تھی، کسرہ تھی. یہ فعل مضارع بن گیا. اب ہم نے فعل امر کی طرف جانا ہے، تو فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع ہٹا دیں گے. یہاں پہ اس وقت جو ہے غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن جب فعل امر بناتے ہیں تو وہ مخاطب کے صیغوں سے ہوتا ہے، حاضر کے صیغوں سے. تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ یہدی کی جگہ تہدی ہے. تہدی. ٹھیک ہے، تو صرف یا کی جگہ تا ہے، باقی سب کچھ وہی ہوگا کہ علامت مضارع جو ہے وہ ہٹائیں گے. تو اس وقت یا جو علامت مضارع ہے، ویسے وہ حاضر کے صیغوں سے امر بنتے ہیں، تو تا سمجھ لیں کہ یہاں پہ تا ہے، تو تا جو علامت مضارع ہوگی وہ ہٹا دی جائے گی. اور دوسرا رول کیا ہے؟ دوسرا رول یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف کو مجزوم کر دیں گے. آخری امر بنانے کے لیے، فعل امر بنانے کے لیے دو سٹیپ کرتے ہیں. پہلا یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں، دوسرا ہوتا ہے کہ آخری حرف کو جزم کر دیں. اب کیا ہے کہ یہاں پہ تو آلریڈی جزم ہے، آلریڈی یا کے اوپر دیکھیے چھوٹی یا جو ہے اس کے اوپر آلریڈی جزم ہے. اب ایسی صورت میں اس کو مزید مجزوم کرنا ہے، آخری حرف کو مجزوم ضرور کرنا ہے، ساکن تو وہ آلریڈی ہے. تو جب آخری حرف پہلے سے ہی مجزوم ہو، یعنی اس کے اوپر ساکن ہو، جزم موجود ہو پہلے سے ہی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تب وہ آخری حرف ہٹا دیں گے، حذف کر دیں گے، اس کو ڈراپ کر دیں گے، نکال دیں گے. تو یہاں پہ یہ جو یا ہے یہ اب لکھنے میں نہیں رہے گی، کیونکہ اس پہ فعل امر بن رہا ہے، فعل امر کا رول اپلائی ہو رہا ہے، اور فعل امر کے لیے ہوتا ہے کہ آخری حرف کو جزم کریں، مجزوم کریں. یہ آلریڈی مجزوم تھا تو یا کو ہٹا ہی دیں گے. پھر
یا کو ڈراپ کر دیں گے تو یہ اب بنے گا، اب کچھ ایسی صورت میں ہے، ہا کے اوپر اب جزم ہے، اب ہم ہا سے ہم پڑھ نہیں پا رہے، تجوید کے رول کے مطابق اب ہم اس کو پڑھیں کیسے، اس کو ہم پڑھ نہیں سکتے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا، علامت مضارع ہٹا دینے کے بعد اگر لفظ پڑھا نہ جا سکے تو شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں تاکہ پڑھا جا سکے، تو اب اس پہ ہم کر دیں گے شروع میں حمزۃ الوصل لگا دی، تو اب ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اہدی، اہدی، تو ہدایت دے، تو ہدایت دے، یہ امر ہو گیا، ٹھیک، یہ فعل امر بن گیا، تو یہاں سے آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اہدی کا لفظ کیسے بنا فعل سورۃ الفاتحہ میں جو آیا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط اسم ہے اور یہ بدل ہے، بدل کس کا ہے، الصراط کا، جو پچھلی آیت میں الصراط آیا ہے یہ اس کا بدل ہے، یہاں پہ دیکھیں اس لیے بدل ہے کیونکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ صراط منصوب کیوں ہے، حالت نصب میں کیوں ہے، کسی بھی لفظ کے نصب میں یا جر میں جانے کی کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہونی چاہیے، تو اس کی جو صراط جو ہے یہ نصب میں اس لیے ہے کیونکہ یہ بدل ہے پچھلی آیت میں جو الصراط آیا ہے اس میں، اور اس کی ایکسپلینیشن یہ بدل بنا کیوں بنا، تو اس کی ایکسپلینیشن میں آگے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تو میں اس ٹائم آپ کو سمجھاؤں گی۔ بدل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت مضاف ہے، دیکھیں اس پہ نہ تو ال ہے نہ ہی تنوین ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، الذین اسم موصولہ ہے، اسم موصول، انعمت یہ فعل ہے، فعل ماضی، نون عین میم اس کے روٹ لیٹرز ہے، مادہ کے حروف ہے اور یہ باب افعال سے ہے، انتا اس کا فاعل ہے، جو آخر میں تا لگی ہے زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب کہ انتا فاعل ہے، علیہم جو شروع میں اعلیٰ ہے وہ حرف جر ہے، اور ہم جو ہے وہ اسم ضمیر متصل ہے، اور یہ پورا کا پورا پھر کیا بن گیا، جار مجرور، علیہم پورا جو ہے مرکب جاری بن گیا، جار مجرور، یہ پورا مرکب جاری، متعلق فعل، متعلق فعل کون سا فعل، جو اس کے پیچھے فعل استعمال ہوا ہے انعمتا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرکب جاری جو ہے وہ کس کس چیز کے متعلق ہو سکتا ہے، فعل کے متعلق ہو سکتا ہے، اسم الفاعل کے متعلق ہو سکتا ہے، اسم المفعول کے متعلق ہو سکتا ہے، یا پھر مصدر کے متعلق ہو سکتا ہے، اس وقت اس کے پیچھے جو ہے فعل ہے تو ہم اس کو کہیں گے متعلق فعل۔ اب یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ انعمت علیہم، یہ پورا جملہ فعلیہ، اس میں فعل ہے، فاعل ہے اور متعلق ہے، یہ پورا کا پورا صلہ بنے گا الذین اسم موصول کے لیے، یہ پورا جملہ فعلیہ صلہ ہے اسم موصول الذین کے لیے، اور اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پورا مضاف الیہ ہے صراط مضاف کے لیے، اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر پورا مضاف الیہ بنے گا مضاف صراط کے لیے، اب یہ صراط الذین انعمت علیہم یہ پورا بدل ہے، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ پورا بدل ہے، اب بدل کس سینس میں ہے، اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں، ان کا راستہ، ٹھیک ہے، ان کا راستہ، دیکھیں یہ جو میں نے راستہ لکھا ہے ابھی اس میں آپ پچھلی آیت کو اگر آپ اپنا مصحف کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ اس میں تھا راستہ کا استعمال ہو رہا تھا کہ ہم اہدینا الصراط الذین، اہدینا الصراط الذین انعمت علیہم، تو اس جو آیت تھی پیچھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، تو وہاں پہ جو الصراط آیا ہے وہ وہاں پہ مفعول بن رہا ہے،
ٹھیک ہے، وہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے وہ حالت نصب میں ہے. تو اس وقت یہ صراطہ بھی مفعول بن رہا ہے اسی اہدینا کا، کہ اس کا یہ بدل ہے. اہدینا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو اس راستے کے آگے ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے، تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ وہ راستہ کیسا ہو. پہلا جو ہے وہ اس آیت میں ایک قسم کی آپ یہ سمجھے وہ سمری ہے، اہدینا الصراط المستقیم، کہ وہ ایک سمری ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کیسا وہ راستہ کیسا ہو. تو اس صراطہ کا اب بدل آ رہا ہے، اس راستے کے متعلق مزید انفارمیشن آ رہی ہے، مزید ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ راستہ کیسا ہو. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ صراط الذین، اب اگر ہم دیکھیں اس مرکب اضافی کو، صراط مضاف، الذین مضاف الیہ، تو اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے الذین کا مطلب ان کا، کیونکہ اس سے موصولہ ہے نا، تو ان کا، جن کا، ایسے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو صراط الذین، ان کا راستہ، یہ جو بیچ میں کا لگا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کا لگا ہے یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، ان کا راستہ. اب آگے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ صراطہ بھی انفیکٹ دیکھا جائے تو یہ مفعول بن رہا ہے اہدینا کا، اہدی کا یہ بھی مفعول ہی ہے کیونکہ یہ بدل بن رہا ہے پچھلے والے الصراطہ کا. اور دیکھیں کہ پچھلا جو الصراط تھا وہ تھا الصراط، وہ معرفہ تھا. تو یہ بھی یہ جو صراط ہے یہ بھی معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ الذین. الذین، اب یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہا ہو، یہ جو الذین ہے یہ معرفہ ہے. میں نے آپ کو جس طرح پچھلی آیات میں سمجھایا تھا کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. تو دیکھیں اس وقت جو ہے یہ بھی مرکب اضافی جو ہے یہ معرفہ ہے، تو یہ بدل بن رہا ہے. مین جو بدل ہوتا ہے وہ جو اعراب کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ رفع ہے، نصب یا جر. تو یہ صراطہ نصب اس لیے ہے کیونکہ پیچھے الصراطہ نصب میں تھا، تو اس لیے یہ بھی نصب میں ہے. اب جو لفظ انعمت استعمال ہوا ہے اس کو ہم جو ہے دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں یہ جو لفظ ہے نون عین میم، یہ 140 بار استعمال ہوا ہے. باب افعال سے بھی آیا ہے، یہ فعل مدح کے طور پہ بھی آیا ہے، اور اسم، اور ایک اور اسم، دو طرح سے کچھ اسم ہیں وہ بھی استعمال ہوئے ہیں. تو میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل دونوں ان سب کی دوں گی. انعام، یہ فعل ماضی ہے، اس نے انعام کیا. ینعم، وہ انعام کرتا ہے. تو یہ تو ہو گیا باب افعال سے فعل ماضی اور فعل مضارع. یہ تقریباً 17 بار قرآن پاک میں باب افعال سے آیا ہے. اب جو فعل مدح ہے یہ نعمہ، یہ قرآن پاک میں یہ بھی کافی استعمال ہوا ہے، نعم المولا و نعم النصیر. تو اس سینس میں نعمہ اس کا معنی ہوتا ہے کتنا ہی اچھا، کتنا شاندار، بہت خوب، یا کتنا خوب. یہ جو اس مدح تعریفیہ الفاظ میں جو استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے نعمہ. یہ 18 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اسم کے طور پہ یہ ہے انعام، انعام، تو اس کا معنی ہوتا ہے مویشی، واحد اس کا ہے نعام. اب آپ دیکھیے گا یہاں پہ جو ہے حمزۃ القطع یہاں پہ بھی لگا ہے اور حمزۃ القطع یہاں پر بھی لگا ہے، لیکن یہاں پہ یہ فعل بن رہا ہے اور یہاں پہ اسم بن رہا ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہاں پہ الف آ رہا ہے، الف کا اضافہ ہوا ہے. انعام، انعام، جبکہ وہ صرف انعامہ ہے. اور دوسرا آپ پہچان، وہ جو مین پہچان ہے وہ آپ تنوین سے آسانی سے پہچان کر لیں گی کہ یہ اس وقت اسم بن رہا ہے، فعل نہیں. اور یہ جو اسم ہے یہ قرآن پاک میں 33 بار 33 ٹائمز یہ والا جو اس اسم سے استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ نعمتن، یہ 50 بار آیا ہے.
اور نعیم یہ 17 بار استعمال ہوا ہے. تو یہ ٹوٹل تھوڑا بہت اس میں سے میں نے کچھ الفاظ چن کے آپ کو بتائے ہیں کہ نون عین میم جو روٹ لیٹرز ہیں اس سے یہ الفاظ کتنی بار کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں پہ غیر یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی لفظ نصب میں یا جر میں جائے گا تو پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ غیری مجرور کیوں ہے. غیری اسم ہے اور اب یہ بدل بن رہا ہے الذین کا. یہ بدل بن رہا ہے الذین کا، جو صراط الذین انعمت علیہم جو پچھلی آیت ہے وہاں پہ جو الذین آیا ہے یہ اس کا بدل ہے کہ ان کا جو راستہ ان کا وہ جو بدل تھا نا صراطا کہ وہ کیسا راستہ ہو. تو یہ اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ایسا راستہ ہو جو نیک ہو لیکن ان کا راستہ نہ ہو، جو کہ آگے وہ بتایا جا رہا ہے کن کا راستہ ہو اور کن کا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں آگے. یہ جو ہے مضاف بن رہا ہے اس وقت. غیر دیکھیں اس پہ نہ تو ال ہے اور نہ ہی تنوین، تو یہ مضاف بن گیا. المغضوبی اسم ہے، ال لگا ہوا ہے، اسم المفعول ہے یہ. اور علیہم میں جو علی جو لگا ہے یہ حرف ہے. ہم جو ہے وہ اسم ہے، ضمیر متصل ہے. یہ پورا کا پورا ہو گیا جار مجرور. علیہم جار مجرور پورا مرکب جاری ہے. اور یہ متعلق ہے پیچھے اسم المفعول کے. اسم المفعول میں نے کو بتایا نا کہ کوئی بھی جار مجرور جو ہوتے ہیں وہ متعلق اسم المفعول کے بھی متعلق ہو سکتے ہیں. تو پیچھے دیکھیے اسم المفعول آ گیا یہاں پر. تو اس میں آپ کو کتنے متعلق مل گئے. فعل بھی پیچھے ایک فعل تھا جو متعلق تھا، یہاں پہ اسم المفعول متعلق ہے. تو یہاں پہ یہ اس المغضوب متعلق ہو گیا اور علیہم متعلق. یہ پورا کا پورا ہے معطوف علیہ کیونکہ آگے حرف عطف آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں لضالین. لام جو ہے یہ حرف یہ زائدہ کے طور پر ہی ہے. الضالین اسم ہے اور اسم الفاعل ہے. ضاد لام لام اس کے حروف ہیں، مادہ کے حروف ہیں، روٹ لیٹرز ہیں. ضاد لام لام اسم الفاعل اور یہ معطوف بن رہا ہے. اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کے یہ پورا مضاف الیہ بنے گا مضاف غیری کے لیے. اب اس کے ترجمے پہ چلتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. اب دیکھیں یہ جو میں نے راستہ انڈر جو بریکٹ میں لکھا ہے وہ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ جو تھا نا شروع میں کہ صراط الذین، جہاں پہ صراط جو مضاف بن رہا تھا اور الذین مضاف الیہ بن رہا تھا، تو یہاں پہ یہ غیری اس کا بدل ہے، الذین کا بدل ہے. تو الذین مضاف الیہ بن رہا تھا تو غیری بھی اس کا مطلب ہے کہ مضاف الیہ ہے. غیری اس وقت مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، مضاف بھی. مضاف یہ اگلی آیت کے لیے بن رہا ہے المغضوب علیہم ولا الضالین کے لیے مضاف ہے، اور مضاف الیہ اس لیے کیونکہ یہ بدل ہے الذین کا. اور الذین جو پچھلی آیت میں جو پہلے شروع میں استعمال ہوا تھا یہ وہ والا الذین ہے کہ ان کا راستہ. تو وہ اس راستے کی آگے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ راستہ کیسا ہوگا. تو پچھلی آیت میں تو بتایا گیا کہ وہ راستہ ایسا ہے جو نیک ہے جن پہ تو نے انعام کیا. اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا. ٹھیک ہے، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. اب میں نے ان کا بھی بریکٹ میں لکھا، ان کا کیوں؟ کیونکہ الذین اب ساتھ ساتھ چلے گا کیونکہ یہ بدل جو ہو گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پورا کا پورا بدل کے لائے گا کیونکہ پورا یہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ مل کے یہ بدل بنے گا الذین کا.
الذین کا یہ بدل بنے گا. تو یہاں پہ اس طریقے سے تب یہ ترجمہ کیا گیا کہ اس صراطہ کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ وہ راستہ کیسا ہو. پہلے تو بتایا گیا کہ کہ ہمیں سیدھے راستے کی اہدینا الصراط الذین اہدینا الصراط کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط المستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دے، اہدینا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب اس راستے کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ راستہ کیسا ہو. تو اس میں سے دو آپشن بھی بتائی گئی ہیں کہ ایسا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا ان پہ چلا، اور ان پہ مت چلا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. تو اس طرح سے الحمدللہ یہ ہماری سورۃ الفاتحہ کی جو ہے وہ ترکیب کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.